الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور ہر جرم پر کرم، ہر خطا پر عطا. ہر جرم پر کرم، ہر خطا پر عطا. رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے. رحمت مصطفیٰ اور بخش کر نعمتیں دو جہاں کی ہمیں. بخش کر نعمتیں دو جہاں کی ہمیں. پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ اور یہ فضل رب العلا اور بعد از حمد و ثنا دوستان جی وقار، آج کی خوبصورت محفل
شب برات کے حوالہ سے سجائی گئی۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات جتنے دوست یہاں پہ حاضر ہیں جنہوں نے آج کی محفل کو سجانے میں جس حوالہ سے بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے دوست میرے سمیت یہاں پہ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے، اور کل روز محشر میں بھی اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے۔ تو ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر کے بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ایسے بندے ہیں خوش بخت کہ جن کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حدیث سن کے سبحان اللہ کہہ دیا کریں، ہم شعر سن کے بڑے سبحان اللہ کہتے ہیں، کبھی کبھی حدیث سن کے بھی سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ تو 7 ایسے بندے ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب ان میں سے پہلا بندہ سرکار نے فرمایا الامام العادل، کہ جو نیک بادشاہ ہوگا، جو نیک حکمران ہوگا، جو بادشاہ لوگوں سے محبت کرنے والا ہوگا، لوگوں سے پیار کرنے والا ہوگا، اس بادشاہ کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں، سارے بادشاہوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نہیں عطا فرمائے گا، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ جو نیک حکمران ہوگا، جو نیک بادشاہ ہوگا، اور سارے بادشاہ برے نہیں تھے، کچھ اچھے بھی بادشاہ تھے، سارے ظالم حکمران نہیں تھے، کچھ ایسے بھی حکمران تھے جو لوگوں سے محبت کرنے والے تھے، سرکار سے محبت کرنے والے تھے۔ بلکہ یہاں پہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا سرکار سے محبت کرنے والا تھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے جو سرکار سے محبت کرتے ہیں پھر وہ دنیا سے چلے بھی جائیں نا تو لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک دفعہ سرکار کے شہر میں گیا حج یا عمرہ کرنے کے لیے، تو اس نے کیا کیا، سلطان محمود غزنوی نے مدینے شہر کی گلیوں میں نا پانی چھڑکنا شروع کر دیا۔ مدینے کی گلی ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی وہ گدا بن کے پھرتے ہیں۔ مدینہ شہر کی گلی میں حضرت سلطان محمود غزنوی نے پانی چھڑکنا شروع کر دیا، تو کسی نے دیکھ کے کہا کہ سلطان محمود غزنوی تو بڑا بادشاہ تھا، تو اپنے آپ کو جناب والا بادشاہ کہتا تھا، لیکن آج تو اور بازار مصطفیٰ میں بنارا بن کے پھرتا ہے۔ تو جو ہی اس بندے نے یہ بات کی نا تو سلطان محمود غزنوی نے آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا تجھے کیا پتا، یہ شہنشاہیاں، یہ عزتیں، یہ کامرانیاں کائنات کے گندے اور بیہودہ بازار سے نہیں ملتی، یہ صرف بازار مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا، او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا، او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا، او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا۔ سلطان محمود غزنوی نے بھی یہی کہا ہوگا کہ سب سے اولا
والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو جو نیک حکمران ہوگا نا، جو عادل حکمران ہوگا، سرکار نے فرمایا اللہ اس بادشاہ کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور بادشاہ گزرا ہارون الرشید، یہ ایک دن جا رہا تھا، اس کا جو بیٹا تھا نا، بیٹا وہ اپنے استاد کو وضو کروا رہا تھا۔ اور وضو کیسے کروا رہا تھا؟ اس نے ایک ہاتھ سے وہ پانی والا برتن پکڑا ہوا تھا، اسی ہاتھ کے ساتھ وہ اپنے استاد کے ہاتھوں پہ بھی پانی ڈال رہا تھا، اسی ہاتھ کے ساتھ وہ پھر پاؤں کو مل رہا تھا، ہاتھوں کو مل رہا تھا۔ تو جب اس کا باپ پاس سے گزرا ہارون الرشید، اس نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا نا، تو یہ گھوڑے پہ سوار تھا، یہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا، ہاتھ میں اس کے کوڑا تھا، اس نے اسی کوڑے کے ساتھ اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا۔ تو آگے سے بیٹے نے کہا ابا جی میرا قصور کیا ہے، کس وجہ سے تو مجھے مار رہا ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا میں تجھے استاد کا ادب سکھا رہا۔ اس نے کہا ابا جی ادب ہی تو کر رہا ہوں، وضو کروا رہا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا تجھے اتنی دیر ہو گئی ہے، ابھی تجھے استاد کے ادب کا طریقہ بھی نہیں آیا۔ پوچھا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا تو ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں ملتا۔ یہ ادب تھا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی اولادوں کو ادب سکھا کے گئے تھے۔ آج ہمارے پاس کتابیں بڑی ہیں، آج آپ دیکھیں 2 کلاس یا 1 کلاس کے بچے کو بھی دیکھیں تو اتنا بڑا بیگ ہوگا اس کے پاس۔ ہمارے پاس کتابیں بڑی ہیں لیکن ادب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ ادب اگر سیکھنا ہے، اور بات یہ یاد رکھیں، ادب اگر علم تھوڑا بھی ہوا نا تو بات بن جائے گی، لیکن اگر ادب نہ سیکھا تو سمجھے ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو نے کہا تھا نا علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو تے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، او کی لینا چلیاں وڑ کے ہو۔ یہ ادب تھا، یہ وہ لوگ تھے۔ تو سرکار نے فرمایا جو نیک حکمران ہوگا اللہ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ بندہ جو جوانی میں توبہ کرے گا۔ یہ میری آج جوانوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ جو جوانی میں توبہ کرے گا، سرکار نے فرمایا اللہ اس جوان کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ جوانوں کو چاہیے آج وقت ہے توبہ کر لیں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے تو آج ہمیں چاہیے آج ہم توبہ کر لیں۔ تو جو جوانی میں توبہ کرے گا اللہ نے فرمایا اسے قیامت والے دن میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ اور تیسرا وہ بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، فرمایا ایسا وہ بندہ جس کا دل مسجد سے جڑ جائے۔ آج جس طرح ہمارے بزرگ ہیں نا، وہ اکثر میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ان کو جب بھی دیکھا جائے وہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ان بزرگوں کو مبارک ہو، سرکار نے فرمایا جس کا دل مسجد سے جڑ جائے گا اللہ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔
آج ہم کیا کہتے ہیں، جو زیادہ مسجد میں جانے لگ جائے نا، ہمارے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں تو تو مسیحتڑ ہو گیا ہے، اور نہیں، اور جلیا یہ مسیحتڑ نہیں ہوا، اس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی ہے۔ تو جس بندے کو اللہ مسجد کے ساتھ یہ محبت عطا فرما دے گا، سرکار نے فرمایا اللہ اس بندے کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور چوتھا بندہ سرکار نے فرمایا ایسا بندہ جس بندے کو عورت نے برائی کی دعوت دی ہو، وہ آگے سے کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تجھ سے برائی نہیں کر سکتا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جس کی یہ حالت ہو جائے گی، اللہ اس کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور اس پہ میں ایک اور آپ کو بات سنا، حضرت فضالہ، اس نے ابھی سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ گھر میں بیٹھا تھا، اور یہ سرکار سے بڑا، سرکار کا دشمن تھا، بہت بڑا تھا دشمن۔ اس نے ایک دن تلوار پکڑی اور گھر سے نکلا کہ میں نے آج سرکار کو نعوذ باللہ شہید کر دینا ہے۔ جب گیا مسجد نبوی میں، سرکار قرآن پڑھ رہے تھے، اور یہ نا دیوار کے ساتھ چھپ کے بیٹھ گیا کہ یہاں سے جب سرکار گزریں گے نا تو میں انہیں شہید کر دوں گا۔ لیکن جب اس نے سرکار کی میٹھی میٹھی زبان سے قرآن سنا نا، میں کہا کرتا ہوں آج حافظ صاحب قرآن پڑھے نا، کوئی بھی ہو تو بندہ کہتا یار آج چس آ گئی ہے، آج کوئی مفتی قرآن پڑھے تو بندہ کہتا آج مزہ آ گیا ہے۔ لیکن اس وقت کتنا مزہ آئے گا جس وقت خود مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ اور سرکار کو اللہ نے اتنا روب دیا تھا، اتنا دبدبا دیا تھا کہ کافر بھی اگر سرکار کے سامنے آتا تھا تو سرکار کا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ تو حضرت فضالہ سرکار کا قرآن سنتے رہے۔ جب سرکار واپس جانے لگے نا تو جو ہی حضرت فضالہ نے سرکار کو دیکھا، سرکار نے فضالہ کو دیکھا، اب فضالہ نے مارنا کیا تھا، خود ہی مر گیا تھا۔ سرکار نے دیکھ کے کہا فضالہ ہو؟ اس نے کہا جی میں ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا پھر دور کیوں کھڑا ہے، آجا میرے سینے نال لگ جا۔ جو ہی سرکار نے حضرت فضالہ کو سینے سے لگایا، اور فضالہ نے کہا یا رسول اللہ جس وقت میں گھر میں تھا تو آپ کا دشمن تھا، میں راستے میں تھا تو آپ کا دشمن تھا، لیکن حضور جب آپ کا چہرہ دیکھا ہے نا اور خوبصورت آپ کی باتیں سنی ہیں، حضور اب میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، اب آپ سے محبت کرنے لگ گیا۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا کک سواد نہ مشری اندر، او کک سواد نہ مشری اندر، تے کھنڈوں میں چکھ ڈٹھیاں، اوے اینا ساریاں شیماں او گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ سرکار کو اللہ نے اتنا حسن دیا تھا، اتنا سرکار کو اللہ نے روب دیا تھا کہ دشمن بھی سرکار کا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ اب جب اس فضالہ نے سرکار کا کلمہ پڑھا تو واپس جانے لگا نا، تو جس راستے سے اس نے گزرنا تھا وہاں پہ ایک عورت تھی، وہ لوگوں کو برائی کی دعوت دیتی تھی۔ جب حضرت فضالہ گزرنے لگے تو اس عورت نے پیچھے سے کہا فضالہ ادھر آؤ۔ اب فضالہ نے آنا پیچھے نہیں تھا بلکہ نظریں جھکی ہوئی ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں فضالہ کی، اور فضالہ نے کہا اب میں برائی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو فضالہ نے کہا ہون میں سونے دا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں تجھ سے برائی نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ لوگ تھے، اور سرکار نے فرمایا جو بندہ ایسا جس کو عورت نے برائی کی دعوت دی ہو اور وہ آگے سے کہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو ایسے بندے کو بھی اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور پانچواں وہ بندہ کہ جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے دشمنی رکھے تو اپنی انا کے لیے نہ رکھے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے۔ آج ہماری کیا عادت ہے، جو زیادہ طاقتور ہو نا
ہم اس سے ڈرتے ہیں بھی یار یہ کچھ کہہ نہ دے، لیکن جو کمزور ہو نا اس کو ہم بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک سے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی طاقتور ہے، چاہے کوئی کمزور ہے، ہر ایک سے اس وجہ سے محبت کرنی چاہیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اصل یہ محبت ہے اللہ کی رضا والی، کہ اگر بندہ کسی سے محبت کرے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا ایسے بندے کو بھی قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ اور پھر چھٹا بندہ، چھواں، سرکار نے فرمایا جو اس طرح صدقہ کرے گا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں کو پتہ بھی نہ ہو۔ ایسا کوئی ہے بندہ؟ ہم تو اس وقت ہے ہمیں یقین ہوتا ہے جب تک ہم فیس بک پہ نہ لکھیں کہ آج فلاں سخی نے اتنا آٹے کا تھیلا فلاں بندے کو دیا ہے۔ اور بھائی ہر نیکی فیس بک یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی چاہیے، کچھ نیکیاں اللہ کے لیے بھی کرنی چاہیے بدقسمتی کے ساتھ۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ آج میرا پیغام ہے، جو وڈیرے جن کو اللہ نے مال دیا نا، دولت دی ہے، اور وہ ایک جناب والا 10 روپے دیتے ہوئے کسی غریب کی بیٹی کے ساتھ، کسی غریب کی ماں کے ساتھ وہ تصویر بنا رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں حاتم تائی کا پوتا بن گیا ہوں۔ بھائی اگر آج اس جگہ پہ کسی کی بیٹی کی ساتھ تو تصویر بنا رہا ہے تو یہ وقت بدل سکتا ہے، تیری بیٹی بھی یہاں پہ آ سکتی ہے، تیری ماں بھی یہاں پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے کسی کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، ہاں ایسی خدمت کریں کہ کسی کو پتہ بھی نہ ہو۔ آج ہم آل نبی کے نعرے تو لگاتے ہیں، کبھی سوچا کہ آل نبی نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کا وصال ہوا نا، تو ان کے جسم پہ وزن اٹھانے کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کو غسل دینے لگے، تو جب غسل دینے کے لیے کپڑے اتارے گئے نا، تو نبی کے شہزادے کے جسم پہ وزن اٹھانے کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ لوگوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ اتنے نازک جسم پہ نشان کس چیز کے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جس وقت مدینے کے اندر جو غریب لوگ ہوتے تھے نا، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، ان کو مصطفیٰ کا شہزادہ امام زین العابدین سینے سے لگاتا تھا۔ پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا جن کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا تھا، جو مدینے کے اندر غریب لوگ ہوتے تھے، امام زین العابدین رات کو اپنے جسم پہ آٹے کی بوریاں اٹھا کے ان غریب لوگوں کے گھروں میں پھینک آیا کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر جس وقت آپ کا وصال ہوا، جن کے گھر میں آپ آٹا دے کے آتے تھے نا، انہوں نے ایک دن انتظار کیا کہ آج وہ آٹا دینے والا نہیں آیا، انہوں نے دوسرے دن انتظار کیا، حتیٰ کہ تیسرا دن بھی گزر گیا، اور چوتھے دن انہوں نے کہا کہ لوگوں جو ہمارے گھر میں آٹا دینے آتے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ حسین کے شہزادے امام زین العابدین تھے۔ یہ سخاوت تھی، یہ تھا لوگوں کے ساتھ محبت، یہ لوگوں کے ساتھ پیار، اور یہ وہ لوگ تھے جو اس انسانیت کا درد رکھتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا جو اس طرح صدقہ کرے گا کہ دائیں ہاتھ سے کرے بائیں کو پتہ بھی نہ ہو، اللہ اس بندے کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا، آخری وہ بندہ سرکار نے فرمایا جو رات کو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور ذکر کرتے کرتے اگر اس کی آنکھ سے آنسو آ گیا تو اس بندے کو بھی اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا ہمارے لیے پیغام ہے
آج ہم لوگوں کے سامنے بڑے متقی اور تسبیحاں لے کے پھرتے ہیں. عمران خان نے بھی تسبیح پکڑی ہوتی ہے, نواز شریف نے بھی پکڑی ہوتی ہے. ہم کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے, لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری تنہائی کیسے ہوتی ہے؟ لوگوں کو نہ دکھائیں تسبیحاں پکڑ کے, بلکہ اس وقت اللہ کو یاد کریں جب رات کو سارے سو رہے ہو. سرکار نے فرمایا جو اس طرح اللہ کا ذکر کرے گا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے, اللہ اس بندے کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور یہ جو آنکھ سے آنسو آ جانا ہے نا, اگر کسی کا آ گیا تو وہ سمجھے کہ مجھ پہ رب کا کرم ہو گیا ہے. بلکہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے, قیامت کا دن ہوگا جب دوزخ کی آگ وہ بھڑک رہی ہوگی, اور جو گناہگار لوگ ہوں گے نا وہ دوزخ کی آگ کو دیکھ کے ڈر جائیں گے, اور وہ اس آگ کو کہیں گے کہ اے آگ تجھے نمازیوں کی نمازوں کا واسطہ ہے آج ٹھنڈی ہو جا, تجھے روزے داروں کے روزوں کا واسطہ ہے آج ٹھنڈی ہو جا, تجھے سخیوں کی سخاوت کا واسطہ ہے اے دوزخ آج ٹھنڈی ہو جا, تجھے حاجیوں کے حج کا واسطہ ہے. لیکن وہ آگ پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گی. اچانک جبریل علیہ السلام حاضر ہوں گے, ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا اور اس پیالے میں پانی ہوگا. جبریل سرکار کو وہ پیالہ پیش کریں گے, سرکار اس پیالے سے پانی کا ایک قطرہ اس آگ پہ پھینکیں گے تو آگ فوراً بجھ جائے گی. اب سرکار نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل وجہ کیا ہے؟ اسی آگ کو ان گناہگاروں نے نمازوں کا واسطہ دیا, یہ ٹھنڈی نہیں ہوئی. ان کو روزوں کا واسطہ دیا, اس آگ کو نمازیوں نے نمازوں کا واسطہ دیا, حاجیوں نے حج کا واسطہ دیا, لیکن یہ ٹھنڈی نہیں ہوئی. یہ آپ پانی کہاں سے لائے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ آنسو ہیں جو اللہ کے خوف میں نکلا کرتے تھے. جو اللہ کے خوف میں آنسو آ جاتا ہے نا, وہ آنسو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو آئیں یہ رات جو ہے نا, یہ رات ہے, یہ آنسو بہانے والی رات ہے, یہ رات توبہ کرنے والی رات ہے, یہ رات اللہ کا ذکر کرنے والی رات ہے. حضرت اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا ان کے دل پہ اثر ہو جاتا ہے. آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, آج بھی اگر آپ سچے دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے نا تو آپ کے چہرے سے پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. یہ ایک دن لوگوں کو یہ واعظ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یار اللہ کا ذکر کیتا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو, اس سے دل بدل جاتے ہیں. اور جو اصل صوفی ہوتا نا, صوفی وہ لوگوں کو اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, جو پیر سوائے پیسوں کے سوائے نذرانوں کے اور بات نہ کرے وہ پیر نہیں ہے, وہ کوئی اور ہی بلا ہو سکتی ہے. پیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو مریدوں کو نذرانے کا حکم نہیں دیتا, اللہ کے ذکر کا حکم دیتا ہے. تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ لوگوں کو فرما رہے تھے کہ بھائی اللہ کا ذکر کیا کرو, گھروں کے اندر قرآن پڑھا کرو, اپنے بچوں کو اللہ کے ذکر کا حکم دیا کرو, اس سے دل بدل جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک فلسفی بیٹھا تھا, وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل بدل جاتا ہے؟ تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو بہت بڑا گدھا ہے. تو جس وقت آپ نے فرمایا نا تو اس کا رنگ بدل گیا. تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے پوچھا تجھے خیر ہے, تیرا رنگ کیوں بدل گیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے مجھے گدھا کہا ہے. تو آپ نے فرمایا تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے, اگر گدھے کا نام آنے سے رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کے ذکر سے دل نہیں بدل سکتا. تو بھائی اللہ کا ذکر کیا کرو, اس سے دل بدل جاتے ہیں. اللہ کا ذکر کیا کرو, اس سے زندگیوں کے اندر تبدیلی آ جائے گی. اور پھر آج کے رات خصوصاً جو بندہ توبہ کرتا ہے, آپ دیکھیں نا جو لوگ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں وہ جتنے بھی گناہگار ہو نا
रब कहता है मैं तुम्हारे गुनाहों को नहीं देखता, मैं तो अपनी रहमत को देखता। बल्कि हमारे पल्ले तो है ही कुछ नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है कि हमारे साथ क्या होना है, लेकिन हम किस मान पे कहते हैं? हम उस रब की रहमत पे मान करते हैं। हम तो यही कहते हैं कि जे मैं वेखा अपने अमला बल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखा रहमत रब दी ते बल्ले बल्ले। यानी हम अपने अमलों को देखें ना तो कुछ नहीं है हमारे पल्ले में, लेकिन जब हम रब की रहमत देखते हैं तो फिर कहते हैं इस रहमत के सदके रब हमें मुआफ फरमा देगा। और आखिरी बात, एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनका नाम है हजरत फुजैल बिन अयास। ये कौन थे? ये बहुत बड़े डाकू थे, लोगों की इज्जतों को लूटा करते थे, लोगों के माल को लूटा करते थे। एक बहुत बड़ा इनका काफिला था। तो ये एक दिन ना एक काफिले को लूटने के लिए बैठे, तो वहां पे जब लूटने के लिए बैठे तो उस काफिले के अंदर एक कारी था, वो कुरान पढ़ रहा था। वो क्या कुरान पढ़ रहा था? वो जब इस आयत पे पहुंचा ना, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनु अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अभी लोगों पे वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से डर जाए। तो जब फुज़ैल बिन अयाज़ ने ये आयत सुनी ना, तो उसी वक्त सर सजदे में रखा, रोना शुरू कर दिया। जो आपके काफिले वाले थे उन्होंने कहा आपको खैर है, तू तो बड़ा दलेर था, तू तो बड़ा ताकतवर था, तू तो हमें कहता था कि भाई डरना नहीं है, दलेरी के साथ लड़ना है, लेकिन आज खुद ही तू डर गया है। तो फुज़ैल बिन अयाज़ ने कहा लोगों में डरा नहीं हूं, मैं तो अल्लाह से डर गया हूं। मैं तो आज के बाद, आपने कहा मुझे कोई डाकू ना कहे, आज के बाद मैं अल्लाह का बंदा बन के जिंदगी गुजारना चाहता हूं। अब जो साथ थे साथी, उन्होंने कहा फुज़ैल ये कैसे हो सकता है कि चोरियां करें तो इकट्ठे चोरियां करें, लोगों की इज्जतों को लूटें तो इकट्ठा लूटें, और आज तौबा करे तो तू अकेला तौबा करे। कहा फुज़ैल आज तू भी तौबा कर और आज हम भी तौबा करते हैं, आज तू भी अल्लाह का बंदा बन जा और आज के बाद हम भी अल्लाह के बंदे बन के जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो ये जो तौबा जो होती है ना, ये बंदे को किसी वक्त भी अल्लाह तौफीक दे देता है। अल्लाह से ये तौफीक मांगा करें कि या अल्लाह हमें तौबा करने की तौफीक दे, हमें अपने घर की तौफीक दे, ये मस्जिदों को आबाद करें। ये मोहल्ले की मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर आया करें, अपने गुनाहों पे अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करें, अपने गुनाहों पे शर्मसार हुआ करें, ताकि यकीनन जब हम कल दुनिया से जाएंगे अल्लाह इसी जिक्र के सदके हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। तो अल्लाह पाक हमें इस रात का सदका दुआ फरमाए। जो पिछले 7 साल इस मस्जिद में हाजिर थे, आज वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है, यकीनन ये रात ऐसी रात है, अल्लाह फरमाता जो मुझसे बख्शिश मांगेगा मैं उसे मुआफी अता फरमा दूंगा, जो मुझसे रिज़्क मांगेगा मैं उसे रिज़्क अता कर दूंगा, जो मुझसे कोई बीमार अगर मुझे दुआ करेगा कोई बीमार, मैं उसे शिफा अता फरमा दूंगा। तो इस रात उन अपने मरहूमीन को भी याद रखें, और जो हमारे भाई बीमार हैं जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह पाक उन्हें भी इस रात के सदके सेहत अता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह हमें अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, नियाजी साहब अल्लाह ताला उनके वालिद गिरामी की बख्शिश फरमाए। इसी तरह और भी जिन दोस्तों ने मुझे कहा, नाम याद नहीं है, अगरचे मैं नहीं जानता, लेकिन वो रब सबको जानता है। अल्लाह ताला सबको सबके वालिदैन की बख्शिश फरमाए, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं मेरे समेत अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की इज्जत करने की, उनकी कदर करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खत्म करो।